قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات. سورہ مبارکہ کہف کی 110ویں آیت تھی. یہ اس سورے کی آخری آیت بھی ہے. مجلس اعزاء میں آج شریک ہونے والے احباب کے لیے ایک مرتبہ پھر تبرکاً آیت کا ترجمہ پیش کروں گا. یہ آپ کے ذہن عالی میں ہے کہ یہ مجالس جو بنام امام حسین علیہ السلام منعقد کی جاتی ہیں، یہ جو واقعہ کربلا کی یاد میں ہر سال مجالس اور عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ایک بہترین نظام ہدایت ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، محاسن اور خوبیوں کو، اقدار اور تہذیب کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں انسان قرار دیا ہے اور ساری مخلوق کو ہمارا خادم بنایا ہے. سخر لکم الشمس والقمر. اے انسان، تیری حیثیت تو اتنی زیادہ ہے کہ سورج اور چاند بھی تیری خدمت میں ہیں. یہ زمین، یہ ما فی الارض، زمین کے اندر جو کچھ ہے، یہ آسمان، وما فیہن وما بینہن، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ ان تمام چیزوں پر اپنی حکومت اور تسلط کو برقرار کر پائے. یہ کتنی حیثیت اور اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ ہم کچھ ان ہستیوں کی جلوہ افرینیوں سے لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کائنات پر تسلط اور تصرف کو کر کر بتایا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں. اس کا ایک پیغام یہ جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں اور توانائیاں ہمیں عطا کی ہیں، یہ 4 چیزوں کی وجہ سے ماند پڑ جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں. ان 4 چیزوں میں ایک چیز والدین کی بے توجہی ہے. اللہ نے تو اسے فطرت سلیم پر پیدا کیا تھا، اللہ نے اسے بالقوہ خلیفۃ اللہ قرار دیا تھا. ہم میں سے فرد بالقوہ یہ صلاحیت رکھتا تھا، رکھتا ہے، رکھتا ہوگا اور ہے کہ ہم اس پوری کائنات کے اوپر تصرف کر سکتے ہیں. ہم سے مراد، آپ کچھ دیر کے لیے انسان واقعی اور حقیقی کو تصور میں لا کے سوچیے. وہ جو واقعی انسان جسے اللہ نے جسے چاہا ہے کہ وہ اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارے، لیکن والدین کی بے توجہی، والدین کی بے توجہی کیسے ہے؟ والدین کی بے توجہی غذا کا استعمال ہے، ارحام کے انتخاب میں عجلت ہے یا جذباتیت ہے. جو ایک دوسرے کے قابل نہیں تھے مگر
ظاہری حلیے نے اور دنیاوی چمک اور دھمک نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا. اب وہ والدین قرار پائیں گے اس آنے والی نسل کے لیے، تو یقیناً اس کے اوپر نتیجہ اولاد کو لینا ہے. لہذا سرکار دو جہاں کی حدیث ہے، اتقوا خضراء الدمن، بچو گندگی میں اگنے والے اس پودے سے. وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گندگی میں اگنے والا کون سا پودا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء، ایک ایسی خوبرو اور خوش شکل لڑکی عورت جو برے ماحول میں پروان چڑھی ہو، جو گندے ماحول میں پروان چڑھی ہو. تم خبردار اپنی نسلوں کو، اپنے مستقبل کو، اپنی اولادوں کو وہاں قرار نہ دو کہ جو ظاہری طور پر تو حسین ہے. اب یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ایک جوان کو سمجھانا قدر مشکل ہے. وہ جوان لڑکا ہو یا وہ جوان لڑکی ہو، انہیں سمجھانا قدر مشکل ہے، اس لیے کہ ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے کہ جب یہ جوان ایک جذبات کا شکار ہوتا ہے. اور مجھے اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں کہ وہ جو حیوانی جذبات ہیں، وہ جو حیوانی احساسات ہیں، وہ ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے جب اس پہ غالب آ رہے ہوتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو اسے ان سے مغلوب نہیں ہونے دے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں ان سے بچائے رکھے؟ اس میں سب سے اہم ترین چیز ایمان ہے. میں جب سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی بہرحال خواہش رکھتا ہوں تو اتنا اہم ترین کام میں اللہ کے رسول کی مرضی کے بغیر کیسے انجام دے رہا ہوں، جس میں میری نسلوں کا مسئلہ ہے، جس میں میرے آئندہ کا مسئلہ ہے، جو میرے مستقبل سے وابستہ ہے. لہذا گزارش ہے کہ سرکار کی اس تعلیم کے اوپر ہم بیٹھے ہیں نبی کی زندگی اور سیرت پر غور کرنے کے لیے. ہمارے تمام مسائل کا حل بھی سیرت مصطفیٰ میں ہے. ہمارے تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل بھی حیات مصطفیٰ میں ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی کی زندگی پہ جتنا غور بڑھے گا، جتنی توجہ بڑھے گی، ہمیں عقیدہ توحید بھی سالم ملے گا، ہمیں عقیدہ ولایت علی بھی سالم ملے گا. ہمیں قرآن بھی نبی نے دیا ہے، ہمیں عبادتیں بھی سرکار نے دی ہیں. ہمیں اصحاب کا احترام بھی اس وجہ سے کرنا ہے کہ وہ نبی کے اصحاب ہیں. ہمیں اہل بیت کے دروازے پر بھی اسی لیے بیٹھنا ہے کہ وہ نبی کے اہل بیت ہیں. ایک سبب والدین کی بے توجہی ہے. لہذا میں انتہائی عارضانہ انداز سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ ان طریقوں کو اپنایا جائے کہ جو اس موضوع پہ تدارک کر سکے اور بہتری لا سکے. والدین دوسرا جو ہماری صلاحیتوں کو دباتی ہے چیز، اور وہ ہے ماحول کا اثر. والدین بہت اچھے تھے، دونوں کا جو تعلق تھا وہ عین دین تھا، عین فطرت تھا، قرآن و سنت اور قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں تھا. مگر جس جگہ پر رہے وہ ماحول ایسا تھا کہ اس نے اس بچے کو اور اس نسل کو خراب کر دیا. نبی تشریف فرما ہے، سرکار کی محفل ہے، اصحاب کی انجمن ہے. ایک شخص نے آ کر کہا انا غریب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں غریب ہوں. سرکار نے اسے دیکھا، فرمایا الغرباء اربعۃ، غریب تو 4 چیزیں ہیں، تم تو مجھے غریب نہیں لگ رہے. الاول، سب سے پہلی چیز غریب کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں غریب؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے غریب کہتے ہیں. نبی کے اصطلاح میں اسے غریب نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو. سرکار فرما رہے سب سے پہلا غریب، توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا غریب وہ مسجد کا وجود ہے جس میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں جاتے. یہ مسجد کل قیامت میں اللہ سے شکوہ اور شکایت کرے گی کہ یا اللہ، لوگ نماز پڑھتے ہوں گے
ہم یہ کہہ کر بہت آسانی سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں نا کہ ہمارا فردی مسئلہ ہے، یہ ہمارا فردی مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اتنی آسانی سے بہت ساری چیزوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر یہ فردی مسئلہ ہے تو پھر مسجد میں جماعت کا فلسفہ کیا ہے؟ مسجد میں جماعت کا فلسفہ نماز کو فردی مسئلے سے نکال کر اجتماعی مسئلہ بنا رہا ہے۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ اگر مجھے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے، حتیٰ بعض روایات میں تو عزیزان گرامی اتنی شدت سے مذمت آئی ہے ان نمازیوں کی، بھئی غور تو کریں، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوزخ تو ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز کو ہلکا لیتے ہیں، نماز کو معمولی شمار کرتے ہیں۔ نمازی ہو کر ان کے لیے دوزخ ہے، نمازی ہو کر ان کے لیے ویل ہے، نمازی ہو کر ان کے لیے عذاب ہے۔ وہ کون سے نمازی ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، میرے مہمان تشریف فرما تھے، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے، یہ مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں۔ اب یہ نمازی تو ہے مگر ویل للمصلین، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اچھا ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے تو پھر بے نمازیوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ قرآن سنا رہا ہوں جی۔ نماز کا وقت تھا، ٹیلی فون آ گیا کسی اہم ترین شخصیت کا، ہم تو اہم ترین شخصیت، اللہ اکبر، معلوم ہم نے وہ وقت گزار دیا اس لیے کہ ہمیں ٹیلی فونک رابطہ کرنا تھا، بات کرنی تھی، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، تمام ائمہ کی روایات کی تعداد ایک طرف اور چھٹے امام جعفر صادق کی احادیث کی تعداد ایک طرف، سب سے زیادہ ائمہ اہل بیت میں جنہیں تعلیم اسلامی کو عام کرنے کا موقع ملا، جنہیں قرآن کی تفسیر اور پیغمبر کی سیرت کو عام کرنے کا موقع ملا، وہ ہمارے چھٹے امام ہیں، اسی لیے ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے، ورنہ فقہ اہل بیت ہے، فقہ محمدیہ ہے۔ مگر کیونکہ جس دور میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا دور تھا، حضرت شافعی کا دور تھا، حضرت مالکی کا دور تھا، حضرت امام مالک کا دور تھا، ان ائمہ اہل سنت کے جو ادوار تھے اس سے کچھ قریب ہی دور، دو شخصیات تو خود امام کے زمانے میں تھیں، کچھ قریب ہی دور امام جعفر صادق کا دور ہے۔ تو کیونکہ وہ دور تھا اور مسلکوں کے نام پڑھ رہے تھے، یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں جی، یہ حنبلی ہیں، تو اسی دور میں کیونکہ مسلکوں کے نام پڑھ رہے تھے تو آپ کا نام بھی پڑھ گیا کہ جعفری ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ورنہ ان میں سے اکثر بلا واسطہ اور کچھ بالواسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ خاص طور پر بڑا نام پاکستان جی، امام اعظم ابو حنیفہ کا زیادہ پیروکار ملک ہے، یعنی یہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں اور زیادہ تر ممالک میں حضرت یہ فلسطین کے لوگ جو ہے وہ شافعی ہیں، فلسطین میں شافعی بستے ہیں، اور عرب علاقوں کے اندر زیادہ حنفاء ہیں، پاکستان میں زیادہ تر حنفاء ہیں۔ ہمارے مہمان تشریف فرما ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ داران تشریف فرما ہے، یہ زیادہ تر اہل سنت ہمارے پاکستان کے اندر حنفاء ہیں، حنفی ہیں۔ امام اعظم جو ہے وہ میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا، فرماتے ہیں کہ میری زندگی ہے ہی 2 سالہ، اس لیے کہ جو میں نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے وہی سب کچھ میرے پاس ہے۔ غرض یہ کہ فرما رہے غربا، غریب تو 4 لوگ ہیں، سرکار فرما رہے غریب، تم غریب نہیں ہو، تم غریب ہو، الغربا 4، غربا 4 ہیں۔ وہ مسجد جس میں لوگ نماز کے لیے نہیں جاتے۔ عزیزان گرامی، کسی کی طبیعت پر گرانی آئے تو میری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا۔ ہم اپنی جگہ، ہر فرد اپنے مکتب کا سفیر ہوا کرتا ہے، خاص طور پر جو نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں، جو علامتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔
جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا مکتب اور میرا مسلک اور میری سوچ اور میرا اسکول کون سا ہے، ان کے اوپر لازم بنتا ہے کہ وہ اپنے مکتب کے لیے زینت کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہ بنے۔ شرم آتی ہے اس وقت کہ جب بعض مسجدوں سے اذان کے موقع پر لوگ فاتحہ کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے مرحوم کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کو ترک کر رہے ہوتے ہیں، مؤخر کر رہے ہوتے ہیں، اور فلاں عزیز سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، فلاں رشتہ دار سے دوستی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے گھر فاتحہ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے ہی فاتحہ کا کھانا مکروہ ہے، ادھر مکروہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، ادھر نماز جماعت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی عادتوں کو تبدیل کیجئے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اور یہ مشکل ہم ہندوستانیوں میں، یعنی جو ہندوستانی خاندان ہے نا، کراچی والوں میں ذرا زیادہ مشکل ہے، حیدرآباد والوں میں، میرے خاص میں، جہاں جہاں ہندوستانی خاندان آباد ہے وہاں یہ مشکل زیادہ ہے۔ مغرب سے پہلے فاتحہ ہوگی اور مغرب سے پہلے مجلس ہوگی، کہاں کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی؟ تبدیل کیجئے اپنے رویوں کو، خدا کے لیے مکتب کو ذلیل نہ کیجئے۔ میرے رویے، میرے انداز، میرے طریقے میری سوچ کے خلاف نہ جا رہے ہوں۔ بہت ساری چیزیں اپنے گھروں میں خوبصورت تغرے بنوا کے لگانے کی چیزیں ہیں، آپ اچھے اچھے فریم لگواتے ہیں، اچھے اچھے سینریاں لگواتے ہیں، ایک یہ آیت بھی اپنے گھر میں خوش خطی سے لکھوائیے، کسی اچھے پینٹر سے لکھوائیے، خطاطی اس کی کروائیے، اچھے بڑے فریم کے اندر اپنے گھر کے اندر ایسی جگہ لگائیے جہاں آتے جاتے اس آیت کے اوپر نگاہ پڑے، اور وہ ہے سورہ تکویر کی آیت کریمہ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے، پوری آیت ہے یہ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہے تو بتاؤ کہ کہاں جا رہے ہو، جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پکار کر پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے پاس اگر جواب نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں دوسرا پہلا غریب وہ مسجد ہے جس میں لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، دوسرا غریب سرکار فرماتے ہیں جو میرا مضمون تھا، ماحول، بچے کے والدین بہت اچھے تھے، بہت اچھا بچہ دنیا میں انہوں نے منتقل کر دیا، اسلاف پاک تھے، ارحام اچھے تھے، آبا و اجداد سے اچھی نسل چلی آ رہی ہے، بھئی ان کا بچہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس کے تو بڑے ایسے نہیں تھے؟ یہ تعجب کرنا فطری ہے، یہ تو بعد میں معلوم ہوا نا لوگوں کو، اور بعد میں روشن ہوگا کہ حضرت مریم کے بغیر شوہر کے بچہ کیسے آ گیا۔ لیکن جب حضرت مریم بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں تو وہی فطری طور پر، وہی رسمی طور پر، وہی ذہنی اور عقلی طور پر بات کی گئی تھی، ماں کان ابو کے و ام کے، تمہاری ماں اور تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، یہ بچہ بغیر شوہر کے کیسے آ گیا؟ ادھر حضرت مریم کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو چپ کر روزہ رکھنا ہے، آپ کو کوئی جواب نہیں دینا، خود وقت سے واضح اور روشن ہو جائے گا، وقت گزرنے کے بعد طے ہو جائے گا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے۔ اور جب بہت اصرار بڑھا تو قرآن کا ظریف واقعہ ہے، حسین قصہ ہے کہ فوراً حضرت مریم نے اشارہ کر دیا خود اسی سے پوچھو، بھائی بہت پوچھ رہے ہو مجھ سے، میں اب کیا جواب دوں، کیسے ان کو سمجھاؤں؟ تو اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف حضرت مریم نے اشارہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اشارہ کر کے کہہ رہی ہے اس سے بات کرو، تو کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ گہوارے کا بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تو آغوش میں رہنے والا بچہ ہے، فوراً معجزہ دکھایا حضرت عیسیٰ نے، فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں۔ یہی میں اپنے محترم سننے والوں سے سہارا چاہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں نبی ہیں، اور عیسیٰ جس مصطفیٰ کے نواسے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس مصطفیٰ کو تم کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ زیادہ ہے محمد تکبیر، نعرہ صاحبان اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں دور سے محسوس کر رہا ہوں
میری نگاہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ وسیع نہیں ہے، لیکن میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جناب عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں. میں صاحبان اختیار اور اقتدار لوگوں سے گزارش کروں گا اس مجمع کے توسط سے، ہمارے اس ملک میں یوں تو ہر شعبہ ہے جو قابل اصلاح ہے، جس میں بہتری کی ضرورت ہے، جس میں نقائص، خامیاں، کوتاہیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے بنا دیا تھا بس بن گیا، اس کے بعد والوں نے اس کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ ایک طویل فہرست ہے جو میں 9 محرم کو گزارش کرتا ہوں، جو آج میں تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا. موٹی سی بات، مثلا 9 محرم کو پاکستان ہندوستان کا میچ ہو رہا ہے. یہ پاکستان اسلامی مملکت ہے یا نہیں؟ یہاں ہم چاند دیکھ کر رویت ہے ہلال کمیٹی ہمارے یہاں سرکاری ادارہ ہے یا نہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے یہاں سرکاری ادارہ ہے یا نہیں؟ جی، ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، ہم چاند دیکھ کر حج کا اور عرفہ کا تعین کرتے ہیں، چاند کمیٹیاں بیٹھتی ہیں کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا. تو ہر کام میں جب ہم چاند، ہر مہینے جب ہم چاند دیکھتے ہیں، تو آپ جب سرکاری تاریخوں کا تعین اور ملاقاتوں کا اور دوروں کا اور اہم ترین میٹنگوں اور اہم ترین دوروں کا جب تعین کر رہے ہوں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو بھی ساتھ رکھ لیں؟ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعد. بھائی اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا تاکہ الجھن ہی نہ ہونے پائیں. اب یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ تالیاں پٹیں گی پاکستان کے جیتنے پر، نعرے لگیں گے، خوشی کا اظہار ہوگا، چاہے کہیں بھی ہو رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو. ایک بہت بڑی تعداد اس ملک کے اندر بستی ہے، اور یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری شیعوں کا خاصہ نہیں ہے. صرف امام حسین کا ذکر شیعہ نہیں کرتے، خود آپ کی شرکت، خود برادران اہل سنت کل علماء دیوبند تشریف فرما تھے. ہاں، دیوبندی علماء تشریف فرما تھے، آج بھی علماء کرام تشریف فرمائے میں جن کی زیارت کر رہا ہوں. پھر کراچی کے مختلف مقامات پر میں خطاب کر رہا ہوں. صبح 8 بجے کا ٹائم ہمارا علی متقی جعفری صاحب کے ہاں مرحوم کے ہاں ہے. رات 10 بجے کا ہمارا بقیت اللہ ڈیفینس ساحل کے قریب جو امام بارگاہ ہے اس میں ہمارا خطاب ہے. پھر نشتر پارک ہے، پھر ابھی باب العلم میں مغرب کے فوراً بعد. کم و بیش 25-30 ہزار لوگوں سے ڈیلی خطاب کر رہا ہوں. اس میں شاید آدھے نہ صحیح مگر ایک بہت بڑی تعداد برادران اہل سنت کی ہے. میں سندھ کے اندر ایک ہندو کے ہاں مجلس پڑھتا ہوں، 4-5 مجلسیں میرے پورے سال بھر میں ہوتی ہیں جو سنیوں کے ہاں میں پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ امام حسین کا ذکر تو پھر پاکستان ہے نا، یہاں تو سبھی کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے امام کا ذکر کرتا ہے. تو ایک تو بڑی خامی ہمارے ریاستی اداروں کے اندر ایک فہرست بننی چاہیے نا. فہرست میں نے بنائی ہے، میں کچھ عرض کروں گا 9 محرم کو. اور وہ ایک تو یہ گزارش ہے. دوسری گزارش جو میرے مضمون میں بات تھی وہ یہ کہ تعلیمی نصاب پر دوبارہ سے نظر ثانی کی ضرورت ہے. ایک جانب ہم توہین رسالت پر احتجاج کرتے ہیں، آئیے بقر رہی، ہم توہین رسالت پر ہونے والے جو شرارتیں ہیں، شیطنتیں ہیں جو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں بے ادبی ہوئی ہے، بدتمیزی ہوئی ہے، اس حوالے سے جو ایک احتجاجی عمل ہے، اس کا بھی کبھی ہم اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھیں. ہمارے تعلیمی نصاب میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی 40 سال بعد جب اعلان نبوت کا وقت آیا تو جبریل نازل ہوئے، فرشتہ اترا، سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، جگر نکالا، معاذ اللہ شرک کی آلودگیوں سے دھو کر دوبارہ سے ان کے جگر کو لگایا. پھر باقاعدہ آپریشن، جیسے آپ یہ تصور یہی ہو رہا ہے نا، اور کیا مطلب ہے اس کا. پھر دوبارہ نبی کے سینے کو سی دیا گیا اور پھر کہا گیا آپ اعلان نبوت کر دیں. یہ توہین رسالت ہماری کتابوں میں نہیں پڑھا ہوا؟ جی، جو اللہ فرشتہ بھیج کے 40 سال کی عمر میں نبی کے جگر کو، نبی کے قلب مبارک کو معاذ اللہ ان چیزوں سے پاک کر کے دوبارہ سے لگوا سکتا تھا، وہ نبی کو معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا؟
پھر انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نہیں ہے، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں نبی ہیں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ ہمارے نبی کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر امت کے لیے ایک شہید قرار دیا ہے، اور سارے نبیوں کے اوپر اپنے نبی کو شہید اور گواہ بنایا ہے۔ تو سارے نبیوں پر جو گواہ بن جائے وہ خود بخود ان کا سارے نبیوں پر گواہ ہونا دلیل ہے کہ وہ سارے نبیوں سے افضل ہے۔ خود خاتمیت کا عنوان سرکار خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، یہ آپ کی فضیلت کا عنوان نہیں ہے تو کیا ہے؟ تضاد نظر آ رہا ہے ہماری کتابوں میں۔ وقار بھائی بات کر رہا تھا کہ تعلیمی کتابوں میں، نصابی کتابوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایک فہرست ہے کہ جو کسی اور مرحلے پہ عرض کروں گا۔ حضرت نے فرمایا غریب کون ہے؟ غریب وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر نمازی نہیں جاتے۔ دوسرا غریب کون ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں دوسرا غریب وہ ہے جو بے دین، معاف کیجئے گا اگر یہ احادیث کا حصہ لفظ نہیں ہوتا تو میں شاید تکلف کر جاتا، بے حیا، بے دین اور شرک آلود ماحول میں جو مومن رہ رہا ہو وہ غریب ہے۔ اب میں زیادہ ٹھہروں اس موضوع پر کہ جو سمندر پار ممالک کے ویزے لگوانے کے لیے منتیں مرادیں مانتے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو پاکستان کو؟ نبی فرما رہے ہیں وہ غریب ہے جو مشرکانہ ماحول میں رہتا ہو۔ نبی فرما رہے ہیں وہ غریب ہے جو دیندار بھی ہو، مذہبی بھی ہو، اور بے حیائی کے ماحول میں رہتا ہو۔ نبی نے اسے غریب کہا ہے۔ ناراض نہ ہوں باہر کے رہنے والے لوگ مومنین مجھ سے، شاید ان کی نیت یہ ہے کہ وہاں کے ماحول کو بہتر کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات میں۔ تیسرا غریب سرکار نے ارشاد فرمایا، تھکے نہیں، تکلف نہیں کریں، میں تیسرا غریب بیان کر رہا ہوں۔ نبی فرمایا تیسرا غریب وہ قرآن ہے جسے کھولا نہیں جاتا، جس پہ گرد جمی ہوئی ہے، جو تاقچے پر رکھا ہوا ہے، جس کا جزدان 1 مہینے سے کھولا نہیں گیا ہے، جس پہ گرد اٹ چکی ہے، وہ قرآن غریب ہے، گھر میں رہتا ہوا غریب ہے۔ ینادونا من مکان بعید، یہ قرآن وہ ہے جسے دور سے لوگ آواز لگاتے ہیں، دور سے پکارتے ہیں، کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 2 سال ہو گئے شادی ہوئے نئے جوڑے کی، قرآن کے صفحے چپکے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے تم نے کھولا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھو پرنٹ ہو کے آتا ہے، بعض صفحے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسے کھولنا پڑتا ہے۔ قرآن غریب ہے کہ جب اسے کھولا نہ جائے۔ چوتھا غریب سرکار فرما رہے ہیں وہ قرآن ہے جو ظالموں کے ہاتھ میں ہو، وہ قرآن جس سے ظالم استفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب مولا کائنات کو مارنے کے لیے لشکر تیار ہوا، نہروان کا لشکر، خوارج کا لشکر، جن کے بارے میں سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، خوارج مسلمان نہیں تھے، سنی بھی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ خوارج میں سابقہ لوگوں کی تاریخ بڑی اچھی تھی، یعنی خوارج میں ایسے لوگ تھے کہ جن کا ماضی بہت اچھا تھا۔ بھائی بہت اچھا تھا یعنی صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام سے۔ خوارج کون تھے بھائی؟ مولا علی کا دور ہے، صحابی زندہ تھے، مولا علی صحابی ہیں یا نہیں؟ جہاں مولا کائنات اہل بیت ہیں، جہاں مولا کائنات فرد اہل بیت ہیں، وہاں مولا کائنات مولا علی صحابی بھی تو ہیں۔ یہ صحابیوں کا ہی دور تھا نا۔ صحابیوں کے دور میں 4000 سے زیادہ کا ایک لشکر تیار ہے جو حضرت حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کو بھی مارنا چاہتا ہے، جو مولا علی کو بھی مارنا چاہتا ہے۔ اور ایسا ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا اور مولا کائنات کو وہ مارنے میں کامیاب ہوئے، اور سے مولا کو شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مولا کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے، باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، جس کو جنگ نہروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سنی شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ دین سے خارج ہو گئے تھے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، مستقبل کا صحیح ہونا معیار۔ دیکھا جائے گا کہ ایمان پر کس کو موت آئی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چوتھا غریب وہ قرآن ہے جو ظالموں کے ہاتھ میں ہو۔ یہ نہروان جب مولا کو مارنے کے لیے آئے تو انہوں نے قرآن سے نعرہ بنایا تھا، ایک قرآن کی آیت کو، یہ خوارج قرآن کی ایک آیت کو نعرے کے طور پر بلند کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ ان کا نعرہ یہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا، اللہ کے نام پر علی کو مار رہے تھے۔ اور میرے مولا فرمائے تھے میں بولتا قرآن ہوں۔ وہ جو نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے تھے، جب لوگ تردد کا شکار ہوئے، علی ہم سامنے قرآن ہے، ان پہ تیر کیسے چلائیں؟ حضرت نے فرمایا وہ کھال پہ لکھا ہوا قرآن ہے، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا ہوں۔ ان آیات کی تفسیر تم میں سے مجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں بیان کر سکتا، مگر بڑا سخت مرحلہ تھا، بہت مشکل دور تھا، ہر ایک کا بابصیرت ہونا بہت مشکل تھا۔ عزیزان گرامی، آج 1400 سال گزرنے کے بعد میرا اور آپ کا تبصرہ کرنا آسان ہے، اس وقت کے لوگوں کے ساتھ رہتے تو شاید مشکل دور تھا، بہت مشکل دور تھا۔ کتنے تھے عمار یاسر، کتنے تھے مالک اشتر، کم ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی علی کے بیٹے امام حسن کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، زانوں پہ تیر مارا گیا، خنجر مارا گیا، زوجہ نے زہر دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بصیرت جو ایک طاقت ہے نا، بصیرت، اور شاید ان مجلسوں کا ایک اثر یہی ہے کہ ہمیں بصیرت نصیب ہو کسی طرح۔ کیا کریں کہ ہمیں بصیرت نصیب ہو؟ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا آگے بڑھوں گا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے دیکھ کے تبصرے کرنا شروع کیے، بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب ہم سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو خوب جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں دعا گو ہوں اپنے صاحبان اختیار اور اقتدار لوگوں سے جو خدمت گزار ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شاہ صاحب آج ہم نے پورے پاکستان سے رابطے مکمل کیے ہیں اور 3 شہروں میں سندھ میں الجھن ہے۔ وقار بھائی سے بھی کل ایک بڑے ایشو کو حل کروایا گیا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے پاس وہ بتاؤں گا کہ سندھ کے 3 کون سے شہروں میں کیا مسئلہ ہے۔ تو امید ہے کہ توجہ ہوگی اور اس میں بہتری لائی جائے گی۔ جو مسائل پنجاب کے ہیں، جو مسائل مظفر آباد میں 1-2 مسئلے ہیں، الحمدللہ ہم نے مظفر آباد سے لے کر کراچی تک سارے شہروں میں رابطے کیے ہیں 9 محرم کی تیاری کے لیے۔ البتہ اب 9 محرم کے دن میں جو مسائل بیان کروں گا تو بہت ساری چیزوں کا وقت گزر چکا ہوگا، لہذا بعض مسئلوں کو تو ہمیں 9 محرم سے پہلے ہی جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، انہیں متوجہ کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ چوتھا غریب وہ قرآن ہے کہ جس کو ظالم ہاتھ میں لے کر اسے استفادہ کرتا ہو، اپنے ظلم کی خاطر، اپنے ظلم کی سند کے طور پر قرآن کو استعمال کرتا ہو۔
جب جناب زینب کو اسیر بنا کے لایا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قرآن کی آیت پڑھی تھی. جب امام سجاد کو شام میں اسیر بنا کر لے گئے تو یزید ابن معاویہ نے بھی قرآن کی کچھ آیات پڑھی تھی. نبی فرما رہے ہیں وہ قرآن غریب ہے جو کسی ظالم کے ہاتھ میں. وہ قرآن غریب ہے. غربت کا جیسے قرآن غریب ہے نا، ایسے ہی ممبر بھی غریب ہے، ایسے بعض کرسیاں بھی غریب ہیں، ایسے بعض محرابیں بھی غریب ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے ہاں سن لیجئے ایک دو جملے. ہمارے ہاں جو چیز قابل فروخت نہیں ہے اسے بھی فروخت کر دیا جاتا ہے. یہ انسان تو اتنا گر جاتا ہے کہ یہ نبیوں کو بیچ ڈالتا ہے. جو نبیوں کو بیچ، بھائی حضرت یوسف بکے یا نہیں؟ جی، بازار مصر میں یوسف کو چند سکوں کے عوض بیچا گیا یا نہیں؟ ان میں سے چند لوگوں کو تو پتا تھا نا کہ نبی ہیں، یہ صاحب عظمت اور صاحب تقوی ہیں. نبی کے بال بیچنے کے لیے ایک شخص آ گیا تھا ہارون رشید کے پاس. میرے پاس نبی کے بال ہیں، یہ خرید لو. مامون رشید کا دور ہے، معاف کیجیے گا. اس نے کہا جی کیسے طے کریں کہ نبی کے بال ہیں؟ کسی نے کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا ان کے فرزند ہیں، فرزند پیغمبر ہیں امام رضا، وہ بتائیں گے کہ یہ نبی کے بال ہیں یا نہیں. امام نے چند بالوں کو علیحدہ کیا، فرمایا یہ نبی کے بال ہیں اور یہ نبی کے بال نہیں ہیں. پھر مامون کہنے لگا حضور یہ کیسے طے کروں جو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کے بال نہیں ہیں، یہ نبی کے بال نہیں ہیں، اور یہ جو ہیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ نبی کے بال ہیں. حضرت نے فرمایا آگ روشن کرواؤ. جب انگیٹھی جلائی گئی حضرت نے فرمایا جو نبی کے بال نہیں ہیں انہیں آگ میں ڈال دو. جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کے بال نہیں ہیں انہیں آگ میں ڈال دو. جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو بال جل گئے. پھر میرے مولا نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کے بال ہیں انہیں بھی آگ میں ڈال دو. جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی. سرکار نے فرمایا، میرے مولا رضا نے فرمایا نبی کے بدن مبارک کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. مگر بیچے گئے بال، بیچے گئے. صلوات مل کر ہدیہ کریں. سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بچوں نے گھیر لیا، حضرت کو جانے نہیں دے رہے. کسی نے دامن پکڑا ہوا ہے، کسی نے انگلی پکڑ لی، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا. ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے. سرکار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اخروٹ کے دانے نکلے. نبی مکرم نے ایک ایک دانہ اخروٹ کا ایک ایک بچے کو بانٹ دیا. سب بچے چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے. حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ ہیں جو چھوٹا سودا کر رہے ہیں، چھوٹا سودا کر رہے ہیں. قرآن کی آیات بیچنے کی آیات نہیں ہے، ان کو بیچا نہیں جا سکتا، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آج محرابیں بکتی ہیں، مسجدیں بکتی ہیں، ممبر بکتے ہیں، خطابات بکتے ہیں، ذاکری بکتی ہے، آپ بکتے ہیں، میں بکتا ہوں، مجلس بکتی ہے، دین بکتا ہے. کل نبی بکتے تھے. اور پھر مذمت آتی ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی. یہ کون لوگ ہیں، کون بیچتے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور وہ قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے ہر غلط کام کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود تو تبدیل نہیں ہوتے، قرآن کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنی پسند کی آیت. جبکہ ہر آیت دوسری آیت سے مل کر اور دوسری تیسرے سے مل کر تیسری چوتھی سے مل کر اور 6000 آیات ملنے کے بعد عقیدہ بناتی ہیں. یفسر بعضہ ببعض. عزیزان گرامی، جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا تو یزید نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی قل اللہم مالک الملک، یہ قرآن کی آیت ہے. یزید نے پڑھ کر یہ کہنا چاہا تھا کہ جو ملک ہمارے پاس ہے نا یہ اللہ نے دیا ہے، یہ جو حکومت اللہ نے دی ہے. اور دیکھا زینب تمہارے ساتھ کیا ہوا. ایک اللہ سے ناآشنا، ایک خدا سے بے خبر، ایک لہو و لعب کی زندگی گزارنے والا، ایک جانوروں اور بندروں سے کھیلنے والا، جسے حسین کہہ رہے ہیں ہوا شارب الخمر، یہ شراب پیتا ہے، معلن بالفسق، علنی گناہ کرتا ہے، قاتل نفس محترمہ،
یہ بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں محاسن اور خوبیوں کا نمائندہ ہوں، میں اقدار اور تہذیب کا نمائندہ ہوں، میں آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کا نمائندہ ہوں، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو۔ بیعت تو ساری مملکت نے کر لی تھی، سارے عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، ایک حسین نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا؟ مگر وہ جانتا تھا کہ حسین کی بیعت نہ کرنا کوئی ایسا ہے جیسے میری بیعت ہی نہیں ہوئی۔ سب میری بیعت کر لیں مگر حسین بیعت نہیں کریں گے تو میرے پاس طاقت ہی نہیں آئے گی۔ اب امام حسین سے سوال بیعت ہے۔ میرے مولا اس وقت جیت گئے تھے جب آپ نے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو ہارے ہوئے لوگ اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے، یہ ہارے ہوئے لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کیسے غصہ نکالے، ورنہ جب امام حسین نے مدینے میں ولید ابن عقبہ سے کہہ دیا تھا، مروان ابن حکم سے کہہ دیا تھا جو نمائندگان تھے یزید کے، کہ جب انہوں نے وہ خط دیا تھا جو یزید نے بھیجا تھا گورنر مکہ کو کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین کا سر کاٹ دو، امام نے واپس خط پڑھ کر واپس کرتے ہوئے فرمایا کل دن نکلنے دو، سورج نکلنے دو، سارے مدینے کو جمع کر کے یہ خط وہاں پڑھ کر سنانا، سب کے سامنے مجھ سے کہنا کہ مجھے بیعت حسین، یزید نے بیعت مانگی ہے اور حسین کی بیعت چاہیے، میں سب کے سامنے جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام رات کی تاریکی تھی، یہ کہہ کر امام لوٹے کہ ایک مرتبہ مروان نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام مڑے، امام نے جلال ہاشمی کے انداز میں فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یبن زرقا، اے بد کردار عورتوں کی اولادو، تو مارے گا مجھے یا تو مارے گا؟ جیسے ہی امام حسین کی آواز بلند ہوئی حضرت عباس دربار میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ جوانان بنی ہاشم بھی ہیں۔ مولا آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ امام باہر چھوڑ کے گئے تھے، عباس اندر نہیں آنا، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ امام نے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں، تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ آ گئے میرے مولا مدینہ منورہ سے مکہ، مکہ سے میرے مولا کربلا آ گئے۔ 2 محرم کو حسین ابن علی کا گھوڑا کربلا ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرزمین نینوا پہ رک گیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کربلا کو حسین نے ڈھونڈا ہے، کربلا کو حسین نے ڈھونڈا ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے مصیبتوں کو ڈھونڈا ہے۔ اب وہ جو ہار چکے تھے، انکار بیعت ہو چکا تھا، مجھ جیسا خطبہ، یہ پہلا خطبہ ہی تو ہے میرے مولا کا، میں کیسے بیعت کروں؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، اصول دے رہے ہیں، قانون دے رہے ہیں، جو ضمیر جن کا زندہ ہو، فطرت جن کی سالم ہو، اقدار اور تہذیب کے مفاہیم کو جو سمجھتے ہوں، وہ کبھی بھی یزیدیوں اور یزید جیسوں اور بد کرداروں کو کی حمایت نہیں کر سکتے، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کی بیعت نہیں کر سکتے۔ حسین اسی وقت جیت گئے تھے۔ پھر آپ نے کربلا 2 محرم کو پہنچ کے زمین خریدی ہے۔ مجھے اور آپ کو تو حکم ہے کہ ہم غصبی جگہ پر، کسی اور کی جگہ پر نماز نہ پڑھیں، گھر نہ بنائیں۔ کیسے ممکن تھا امام حسین وہاں خیمے لگاتے؟ وہاں امام کے قبریں بننی تھیں، امام کو وہاں شہید ہو کے دفنایا جانا تھا۔ شب عاشور جب جناب زینب بے ہوش ہو گئی تھیں، غم سوچ سوچ کے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ایک بی بی آئیں امام حسین کی خدمت میں کہ زینب پر غشی طاری ہے۔ آئے ہیں جناب زینب، بہن ہے نا، برابر کی بہن ہے، 1 سال سے چھوٹی، 1 سال سے کم چھوٹی ہیں امام حسین سے۔ آئے ہیں جناب زینب کے خیمے میں، سرہانے سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ شفا، سورہ الحمد پڑھیے۔ جناب زینب نے آنکھیں کھول دیں، اٹھ کے بیٹھنے لگی۔ فرمایا بہن تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کہ بھیا بتاؤ کل کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لشکر پہ لشکر کیوں آ رہا ہے، یہ کس بات کا انتظام ہو رہا ہے، یہ ہمیں کیسے، کیا کریں گے کل ہمارے ساتھ؟ امام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ 2 بہن بھائی صحرائے کربلا میں نکلے، فرمان لگے زینب وہ جگہ دیکھ رہی ہو یہاں میرا علی اکبر گئے گا، زینب یہ جگہ دیکھ رہی ہو یہاں میرے قاسم کو پامال کیا جائے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ زینب یہاں یہ جگہ دیکھ رہی ہو یہاں میرے علی اصغر کو تیر لگے گا،
زینب اس جگہ پر مجھے گھوڑے سے گرایا جائے گا، اے میری بہن یہ وقت گزر جائے گا، یہ دن گزر جائیں گے، یہاں میرا مزار بنے گا، لوگ دور دور سے میری قبر پہ سلام کرنے کے لیے آئیں گے، ہماری قبر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سلام ہو اللہ کا ان پر کہ جنہوں نے صبر کیا، اور اصل تو محل قرار آخرت ہے۔ یہ دن گزر جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، مگر بتائیے کہ جنہوں نے گلے کاٹے وہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے نیزوں کی انیوں پہ سر اٹھائے آج ان کی خبریں کہاں ہیں؟ لیکن جن کے سر کاٹے گئے، جن کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، جن کو تماچے مارے گئے، جن پر ہاتھ اٹھائے گئے، کچھ دیر کے لیے سوچا تو کیجئے، آپ کے گھروں میں وہ چھوٹی بچیاں جن سے خاص طور پر باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، وہ لاڈ پیار باپ سے کر رہی ہوتی ہے، اپنی خواہشات اپنی آرزوؤں کو بیان کر رہی ہوتی ہے، اگر چوک پر روڈ پر گلی میں اس بچی کو کوئی گھور کے بھی دیکھ لے تو آپ کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ کچھ سلام کرے نا امام سجاد کو، ان کے سامنے ان کے بہن کو تماچے مارے جاتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم روتے کیوں ہیں؟ مقدس ترین لوگ، باتقوی ترین لوگ، اصلی واقعی انسان، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کربلا کے اندر؟ کچھ دیر کے لیے تصور تو کیجئے، جناب زینب پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا۔ کیا کہا تھا جناب زینب نے جب مدینہ پہنچی تھی، جب نانا کی قبر پر پہنچی تھی نا، اسیر ہو کر رہا ہو کر جب وطن واپس آئی تھی تو نانا کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے نانا کی قبر، نبی کی قبر کا بوسہ دے کر کہا، نانا اگر یہاں غیر نہ ہوتے تو میں اپنی قمیض کھول کر دکھاتی کہ میرے بدن پہ کتنے تازیانوں کے نشان ہیں۔ یہ نبی کی بیٹی کو مارا، یہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس تاریخ کو ہم نہیں مانتے تو بہت ساری پھر تاریخوں کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ عزادارو، آج 6 محرم ہے، امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آئمہ دعا دیتے ہیں بلند آواز سے رونے والوں کو، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں کہ جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں امام حسین کو وہ گھر اچھے لگتے ہیں؟ یہ نام امام کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ جناب رباب امام حسین کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کر گئی تھی۔ کربلا میں یزیدی لشکر نے اپنے لاشے اٹھا لیے تھے، اجرکم اللہ، اپنے لاشے اٹھا لیے تھے، حتیٰ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کے لاشوں کو بھی بہتوں کو اٹھا لیا گیا تھا، مگر ایک فرزند زہرا کا لاشا، ایک نبی کے نواسے کا لاشا 3 دن بے کور و کفن رہا ہے۔ جب آئی ہے نا جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر تو برابر کی بہن سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا تھا، اس لیے کہ امام کی پسلیاں کمر سے باہر نکل رہی تھیں، گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اس نفرت کا اظہار ہو رہا تھا امام حسین کے بدن سے۔ برابر کی بہن پہچان نہیں پائی تھی، آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی ہو؟ اور ایسے ہی ایک بیٹی بھی لاشے پر پہنچی ہے۔ اللہ بیٹیوں کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ اور ایک زوجہ بھی اپنے شوہر کے لاشے پر پہنچی ہیں، اور وہ زوجہ کون ہے؟ وہ جناب رباب ہیں، جناب ام لیلہ ہیں، امام حسین کی جو ازواج کربلا کے اندر موجود ہیں۔ جناب رباب نے امام کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا تھا، لاشا چھوڑ کر اٹھ نہیں رہی تھی، تازیانے مارے گئے تھے، تب جناب زینب نے کہا تھا بھابھی لاشا چھوڑ دیجئے، اور ساری بہنیں اور ساری زوجائیں اور ساری بھتیجیاں اور ساری بھانجیاں یہ بیبیاں مڑ مڑ کر حسین کا لاشا دیکھتی رہی، اور کربلا سے انہیں نکال دیا گیا۔ تو جب لاشا چھوڑ کر جا رہی تھی تو جناب رباب نے ایک جملہ کہا تھا امام حسین سے،
آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ وہ زوجہ ہے جب تک زندہ رہی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو۔ بعض عزا خانوں میں آج امام حسین کے اس مجاہد کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی شہادت نے حسین کی ساری قربانی کی تصدیق کر دی۔ جیسے کوئی تحریر لکھنے کے بعد مہر لگائی جاتی ہے نا، اور مہر بھی آخر میں لگائی جاتی ہے اور مہر چھوٹی ہوتی ہے، امام حسین نے تحریر شہادت پر جو مہر لگائی ہے وہ آخر میں لگائی ہے اور وہ بہت چھوٹی سی ہے، اسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ جناب علی اصغر کے ذریعے سے امام حسین کی قربانی کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا۔ یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ حضرت رباب کا بچہ ہے۔ اس بی بی نے 2 بچے حسین پہ قربان کر دیے، ایک کربلا میں علی اصغر، دوسری سکینہ زندان شام میں۔ عزادارو، میرے ایک ہندوستانی دوست مجھ سے کہہ رہے تھے، بنارس کے رہنے والے، وہ کہنے لگے کہ بنارس میں ہندوستان میں ہمارے امام بارگاہ سے، ہمارے ادارے سے جلوس نکلتا ہے روز عاشورہ، اور وہ رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ ہر شہر میں کربلا بنی ہوئی ہے نا، ہر شہر کے اندر تعزیہ دفن کرنے کے انتظام اور اہتمام ہے۔ کہتے ہیں کربلا وہ جلوس جانا تھا، جب جلوس نکلا تو ہم چند دوست اس رستے پہ چلنے لگے جہاں سے جلوس کو گزر کے کربلا پہنچنا تھا۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک چارراہے پر، ایک سامنے ایک چارراہا ہے، اس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں، اور اتنا زیادہ رش ہے، بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جلوس کیسے گزرے گا، یہ کون لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ جب ہم قریب سے گزرنے لگے تو ایک اور چیز بھی دیکھی کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ یہ کچھ منظر عجیب ہے۔ جب ہم برابر سے رستہ بنا کے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، کہنے لگی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہتے میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے اس لیے کہ حسین کا دودھ پیتا بچہ مارا گیا تھا۔ جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے، اللہ اکبر، کوئی پوچھے اس ماں سے، اے رباب اس بچے کو میری گودی میں دے دو۔ جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا، حضرت علی اصغر کو مجاہد بنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا۔ لے کے گئے ہیں میرے مولا حسین میدان کربلا میں، فوج اشقیہ سے حضرت نے سوال آپ کیا ہے، اور یہی وہ سوال آپ ہے جس کے لیے فرمایا تھا میرے چاہنے والوں کو سکینہ جا کے بتانا کہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت مرحلہ وہ تھا جب میں اپنے دشمن سے پانی مانگ رہا تھا۔ یہ وہی مرحلہ تھا جب امام نے کہا تھا کہ مجھے کچھ پانی دے دو، میرا بچہ پیاسا ہے۔ عزادارو، بعض دوست ہم سے کہتے ہیں کہ بعض ہندوستانی خاندانوں میں، اور عمومی طور پر مجھے نہیں معلوم، کہ محرم میں ان ایام میں مچھلی ہمارے گھروں میں نہیں تلی جاتی۔ ایک صاحب آئے کہنے کو کوئی شرعی مسئلہ ہے، ہمارے یہاں مچھلی نہیں تلی جاتی، کڑھائی نہیں چڑھتی ہمارے یہاں محرم میں، کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی شریعت کے اندر تو حرام حلال کا اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ جب آئے ہیں نا میدان میں، فرمانے لگے اما ترونا کیفا یتلذا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے؟ جیسے مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، چند قطرے پانی کیسے پلا دو۔ لیکن عزاداروں، ایک مرتبہ سوکھی زبان علی اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، فوج اشقیہ منہ موڑ موڑ کے رونے لگی۔ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ کہیں انقلاب بپا نہ ہو جائے، یہ سپاہی بغاوت نہ کر جائے، تو حرملہ کو آواز دے کر کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، اس سے زیادہ حسین کو بولنے نہ دے۔ ایک مرتبہ تیرے سے شعبہ جوڑا، حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا، علی اصغر کے گلے پر آ کر لگا، بچے کے گلے سے خون نکلنے لگا۔ امام نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف دیکھا، آواز قدرت آئی، کبھی پانی نہیں برسے گا۔ زمین کی طرف دیکھا، کبھی کوئی فصلیں نہیں اگے گی۔ میرے مولا نے اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل دیا۔ یا اللہ، میں اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا، میرے ننھے بچے کو مار دیا۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ مجھ حسین سے اس قربانی کو قبول کر دے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان نمازوں پر رحمت نازل کر۔
ہماری عاقبت بخیر فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ترقی عطا فرما، خدمت گزاروں کو توفیق خدمت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد